أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام کی آباد تمہیں پاک بڑی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميل خصاله صلوا عليه وآله. سارے یار حضور دے سونے میں، سارے یار حضور دے سونے میں، پر یار غار دیا کیا باتاں. سارے یار حضور دے سونے میں، پر یار غار دیا کیا باتاں نے. ایسی مستی عشق نبی دیے، ایسی ہستی صدیق اکبر دیے. سب مار ڈنگ مار کے سب بھی بول پیا، پہریدار دیاں کیا باتاں نے. ایسی پریت نبی نال نبھائیے، ایسی پریت نبی نال نبھائیے، گھر وچ کوئی شے نہ بچائیے. اے ویکھ کے عمر نو کہنا پیا، میرے یار دیاں کیا باتاں نے. سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا باتاں. اللہ کی حمد و ثنا رسول مکرم، رسول محتشم، امام الانبیاء والمرسلین، حضور تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام اور منقبت تاجدار صداقت یار غار کامل و مکمل وفائے مصطفیٰ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن ابو قحافہ المعروف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یوم وصال کی نسبت سے جامعہ نصرت الاسلام نوشہرہ ورکا کیمپس، اس کے پرنسپل
حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری عدیل احمد قادری مراتبی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دینی دنیاوی علمی فکری عظیم درسگاہ نوجوان بچوں کی تعلیم اور تربیت کا دینی دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج اور ان کے والد گرامی عشق رسول صوفی محمد ہدایت اللہ قادری نور اللہ قبرہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک عظیم پودا دین کا لگایا اور اس درسگاہ میں بہت کاوش جگہ کے اعتبار سے مالی اعتبار سے محترم میاں منظور احمد صاحب آپ نے بھی اپنی بخشش کا ایصال ثواب کا نیکیوں کا علمی درسگاہ کی شکل میں ایک عظیم کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک آباد رہے گا۔ اور جس طرح یہ ادارہ آہستہ آہستہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جہاں اس کی تعمیر بڑھ رہی ہے وہاں بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا اور یہ نوشہرہ فرقہ کا عظیم منفرد ممتاز اور سب سے الگ ادارہ بن کر سرزمین نوشہرہ فرقہ ہی نہیں بلکہ اس کے مضافات میں جتنے گاؤں ہیں وہاں تک اس کا فیض پھیلے گا، اور دیگر جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج میں نے آیت کریمہ تلاوت کی سورہ یونس 11واں پارہ، اس کی پہلی 2 آیات میں نے تلاوت کی۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم کیونکہ مسلم ہیں، ہماری فرسٹ بک، ہمارا زندگی کا پہلا نصاب وہ قرآن کریم ہے، جہاں حروف مقطعات آتے ہیں جس طرح پہلے پارے میں ہے الف لام میم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ 14 حروف ہیں جو حروف مقطعات ہیں، اور 29 مقامات پر 29 صورتوں میں آغاز صورت میں ان کا استعمال ہوا ہے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی ایک لفظ سے بات کرتا اس کے بعد آگے کلام کرتا، جملہ کرتا، تو لوگ اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے کہ یار اس نے ایک لفظ میں ایک حرف میں اپنی بات کا آغاز کیا ہے۔ اہل عرب اس کو کہتے تھے یہ بہت بڑا فصیح بھی ہے، بہت بڑا بلیغ بھی ہے۔ اصل عرب دان یہی ہے جو ایک حرف سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا۔ تو قرآن مجید عربی میں اترا ہے تو اہل عرب کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے تاکہ ان پر قرآن کی ہیبت طاری ہو جائے کہ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا نزول فرمایا ہے ان کے معانی، ان کے مطالب، ان کے مفاہیم کا ثانی پوری خلق کیا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا استعمال فرمایا۔
بسم اللہ جناب اور اس بات پر یہ جو کلام ہے الف لام را، آگے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، فرمایا یہ جو کتاب ہے حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اکان للناس عجبا، کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کامل کی طرف قرآن نازل فرمایا، وہی بھیجی، ان انذر الناس، کہ آپ بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو عذاب الہی کا ڈر سنائیں، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو خوشخبری سنائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کی بارگاہ میں بلند پایا اونچا درجے کے مقام ان کے لیے۔ قال الکافرون، کافر کہنے لگے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ تو گویا نزول قرآن پر کفر نے قرآن کی آیات کا، مصطفیٰ کی رسالت کا جب انکار کیا، قرآن کا نزول ہوا تو سب سے پہلے جس ہستی نے مصطفیٰ پر ایمان لائے اور جس ہستی نے قرآن کو تسلیم کیا یہ اللہ کا کلام ہے، وہ ذات فقط ایک ذات ہے جسے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ توحید اور رسالت پر سب سے پہلے جس ہستی نے گواہی دی اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی دعوت دی اس نے تھوڑا سا تعامل کیا، تھوڑا سا تردد کیا، لیکن واحد ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بغیر تعامل کے، بغیر دیر کے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مسلم اول، خطیب اول، افضل البشر بعد الانبیاء، وہ ذات گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دوستان مکرم، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی عظمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید اترنے والے قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ قرآن نے تعارف کیا فرمایا؟ صحابی رسول بن گئے۔ فرمایا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں کسی کی صحابیت کا ذکر قرآن میں نہیں سوائے صدیق اکبر۔ جو صحابیت صدیق اکبر کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، جب دو میں سے دوسرا غار میں تھے، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے کیا فرمایا؟ لا تحزن، اے صدیق اکبر مت گھبرائیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے یہ یقول لصاحبی، اپنے صحابی سے فرمایا۔ تو گویا صحابیت ابو بکر کا ذکر رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا، تو گویا جو ان کی صحابیت کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ لہذا ان کے مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے، پوری امت کا ایمان، اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو وہ پلڑا پھر بھی بھاری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی ابو بکر صدیق کی رفاقت اور امان نے مجھے نفع دیا ہے کسی اور شے نے نہیں دیا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر جگہ پر ہر موقع پر آپ کے ساتھ، اور آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت بھی فرمائی، کامل اتباع بھی فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا نزول ہوا اور اطاعت اور اتباع کے حوالہ سے ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے جو مشعل راہ اور جو قدوہ اور نمونہ ہے عشق مصطفیٰ میں، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر سیدنا صدیق اکبر کی وہ ہستی کہ جب بھی حکم خدا نازل ہوتا یا مصطفیٰ کا حکم ہوتا تو صدیق اکبر سب سے پیش ہوتے، سب سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیتے، حتیٰ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا کی کامل اطاعت اتباع ساری زندگی، زمانہ سلام سے قبل بھی، اعلان نبوت کے وقت بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، غزوات میں، ہر موقع پر تاجدار کائنات کے عظیم صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آپ کی کامل اطاعت فرمائی، کامل اتباع فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم بھی دیا، نماز کا حکم دیا تو سیدنا صدیق اکبر نے آقا کی اطاعت اور اتباع میں کامل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صلح کروانے کے لیے قبیلہ عمرو بن عوف کی طرف چلے گئے۔ صلح کروانے کا بڑا اجر ہے۔ آج دور معاشرہ ایسا ہے کہ لوگ صلح کروانے کی بجائے جلدی پر تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہیں تاکہ آگ اور بڑھ کے خاندان اور دور ہو جائے، رشتہ دار اور دور ہو جائے، بھائی بھائی سے دور ہو جائے، رشتہ دار سے دور ہو جائے، دوست احباب ایک دوسرے سے دور ہو جائے ذاتی منفعت کی بنیاد پر۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت اتباع یہی ہے کہ معاشرے میں جہاں پر لوگ بکھرے ہوئے ہوں ان کو جوڑنا مصطفیٰ کی سنت، سبحان اللہ، اور یہی کامل اطاعت اور اتباع سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں۔ ہر بکھرے ہوئے کو جوڑنا یہ کمال صدیق اکبر میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ نماز ادا کی اور مصلی رسول پر تھے سیدنا صدیق اکبر، اسی اصلاح میں تاجدار کائنات تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام نے ہاتھوں پر ہاتھ مارے اور پھر آئے تو وہم ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول پر ہے مسجد نبوی میں، آپ نے مصلی چھوڑ کر پیچھے آنا چاہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک سیدنا صدیق اکبر کے کندھے پر رکھا، اجازت دی، لیکن آپ نے پھر پہلی صف میں مل گئے۔ آقا کریم آگے بڑے مصلی پر نماز کو مکمل فرمایا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ابو بکر تجھے کس بات نے روکا تھا نماز کو مکمل کرنے کے لیے؟ فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی امامت کروائی۔ سبحان اللہ، یہ ادب اور محبت، یہ اطاعت اور اتباع سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں شامل تھی۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر موقع پر تاجدار کائنات کا کمال ادب محبت سیدنا صدیق اکبر خود فرماتے تھے، اور پوری امت کے لیے ادب کا یہی درس، یہ سنت سیدنا صدیق اکبر کی۔ گویا آپ نے حضور کی کامل اتباع فرمائی تو آپ بھی کشتہ عشق میں چلے گئے۔ آگے سنیے حضور کی اتباع۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کے لیے حکم فرمایا جہاد کی تیاری کا اور جہاد کے لیے مال و زر لٹانے کا،
تو سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی ڈانٹ کے پہنے ہوئے تھے بارگاہ رسول میں آ کر قربان کر دیا. اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ مصطفیٰ کی خاطر قربان کر دیا. ان کو دین کہہ لیں، اسلام کہہ لیں، جہاد کہہ لیں، اشاعت دین کا نام دے لیں، قرآن مجید کی اشاعت کا نام دے لیں. الغرض حکم مصطفیٰ کر سیدنا صدیق اکبر کا تن من دن سب کچھ قربان تھا. اگر وقت تھا وہ بھی مصطفیٰ پر قربان، مال تھا وہ بھی مصطفیٰ پر قربان، اہل و عیال تھے وہ بھی مصطفیٰ پر قربان، بیوی بچے تھے وہ بھی مصطفیٰ پر قربان. کشتہ عشق مصطفیٰ یہ ذات سیدنا صدیق اکبر کے تھی، یہ سب کچھ قربان کر دیا. تو فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابا بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے ابقیت اللہ و رسولہ، میں اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا. سبحان اللہ. کلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، کلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی. جنتی جنتی. تو کیا حکم ارشاد فرمایا؟ اپنا مال بارگاہ رسول میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ ٹاٹ کا لباس پہننا ہوا تھا. اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بھی سلام بھیجا ہے، صدیق اکبر کو بھی سلام بھیجا ہے، اور اپنے یار سے پوچھو جس حال میں آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اس کیفیت میں اپنے رب سے راضی ہے؟ اقبال نے جس کو کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ان سے پوچھیں